أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 84 اور 85 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، یہ بات جو سمجھائی جا رہی ہے، ہم سب کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ شرک کا ابطال ہو رہا ہے۔ مشرکین مکہ جو اللہ کو یوں مانتے بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ بہت سارے اور معبود انہوں نے بنا رکھے تھے کہ یہ بھی ہماری مدد کرتے ہیں، ان کی طرف یہ اشارہ ہے، بلکہ انہی سے گفتگو ہو رہی ہے۔ لیکن سبق یہ ہم سب کے لیے ہے کہ ہم بھی مختلف قسم کے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، لہذا ہمیں اپنے آپ کو اس شرک کی غلاظت اور گندگی سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے، محتاط رہنا چاہیے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل کہ ان سے کہہ دیجئے ذرا آپ، لمن الارض یہ زمین کس کی ہے، ومن فیہا اور جو کچھ اس میں ہے، یعنی ان سے پوچھے یہ زمین اور اس کی یہ ساری آبادی جو ہے یہ کس کی ہے، اس کا مالک کون ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو، اگر تم جانتے ہو بتاؤ اس کا مالک کون ہے، زمین اور اس کی ساری آبادی کا مالک کون ہے۔ سیقولون للہ جھٹ کہہ دیں گے یہ یعنی بہت جلدی، عنقریب، یعنی جھٹ بول دیں گے یہ، فوراً بول دیں گے یہ، للہ کہ اللہ ہے اس کا مالک، یعنی یہ سب اللہ ہی کی ہے، وہ اللہ ہی ان کا مالک ہے۔ قل تو پھر آپ بتا دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ ان سے بتا دیجئے، افلا تذکرون کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم نصیحت حاصل اس چیز سے نہیں کرتے، کیا اسی بات پہ جو تمہارا عقیدہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، تو پھر کیسے تم اللہ کے سوا اور بھی اس کے ساتھ معبود ٹھہراتے ہو، کچھ اور بھی خدا ہے۔ کل دوسری بات کہا ان سے پوچھئے ذرا آپ، ان سے بتائیے، من رب السماوات السبع کون ہے مالک آسمانوں کا، السبع سات آسمانوں کا مالک کون، ورب العرش العظیم اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، سات آسمانوں کا اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، رب کون ہے۔ سیقولون للہ یہ فوراً بول دیں گے کہ اللہ ہے، فوراً بتا دیں گے کہ اللہ ہے۔ قل تو پھر ان سے بتا دیجئے، افلا تتقون تو کیا تم اس سے ڈرتے نہیں، یعنی کیا تم اتنا سوچنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ اگر یہ سب ان کا مالک وہی ہے، خدا ایک ہی ہے، تو کیا کل وہ ایک ہی خدا مجھ سے نہیں پوچھے گا، ہم سے نہیں پوچھے گا کہ تم جب مانتے تھے کہ یہ سب کچھ جو میری ملکیت میں ہے یہ میرا ہے، اس کا مالک میں ہوں، تو پھر میرے ساتھ تم نے اور شریک کیوں ٹھہرائے تھے، کیا تم اس سے ڈرتے نہیں۔ پھر تیسرا سوال، قل آپ اور بتا دیجئے ان سے، کہہ دیجئے، من بیدہ ملکوت کل شیء کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی بادشاہت، یعنی ہر چیز کا اختیار، اقتدار کا مالک کون ہے، بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے، اور وَهُوَ يُجِيرُ اور وہ پناہ دیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یعنی وہ پناہ دینے والا ہے اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی دینا بھی چاہے پناہ نہیں دے سکتا۔ ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ تو وہ فوراً ضرور بتا دیں گے، فوراً کہہ دیں گے کہ اللہ ہے۔ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ تو پھر تم کہاں کس جادو میں پھنس گئے ہو،
تم کس طرح مسحور ہو گئے ہو، کس نے تمہیں دھوکے میں ڈالا۔ تو اس آیت پہ غور کریں آپ کہ ان سے یہ بات بتائی جا رہی ہے، ملکوت مکمل اقتدار کو کہا جاتا ہے، اس میں ملکیت بھی آتی ہے، یعنی مالک کون ہے ان کا، اقتدار کون ہے، اقتدار کس کے ہاتھ میں ہے، یہ بتا دیں گے اللہ۔ اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے، یعنی جو دشمن سے بچا سکتا ہے، کسی آفت سے بچا سکتا ہے، پناہ دینے والا کون ہے، اور کون وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یعنی جب وہ پکڑے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا، کون ہے وہ، تو یہ بتا دیں گے اللہ۔ تو یہ اس وقت کے وہ مشرکین تو کہتے تھے کہ اللہ کے سوا، خدا کے سوا اور بھی خدا ہیں جو ہمیں بچائیں گے، لیکن آج بہت سارے کلمہ پڑھنے والے بھی کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے سوا کچھ اور بھی ہیں جو ہمیں بچا سکتے ہیں۔ جیسے وہ کسی پنجابی شاعر نے کہا ہے، خدا جے پکڑے چھڑائے محمد، محمد جے پکڑے چھڑائے، چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اب دیکھیے ان کی یہ سوچ کہ اگر اللہ پکڑے تو محمد ہمیں بچائیں گے، یعنی محمد ہمیں چھڑائیں گے ان سے، لیکن اگر محمد پکڑیں گے تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ ذرا سوچئے آپ، اس آیت کے بالکل خلاف یہ بات ہے، کس قدر مشرکانہ قول ہے یہ، کس قدر مشرکانہ بات ہے یہ۔ اور پھر کچھ لوگ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ، کہ بس یہ ایکچولی اس نے یہ کہا ہے، فیکچولی یہ ہے، پھر اس طرح ہے، اس طرح ہے۔ وہ یہ عذر گناہ جو ہے، گناہ سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے غلط بولنا، جھوٹ بولنا، گناہ کی بات کرنا، پھر اس گناہ کی بات کو جسٹیفائی کرنا، یہ اور زیادہ بڑا گناہ ہے، خطرناک قسم کا گناہ ہے۔ یہ تو سیدھا اس آیت کے خلاف جاتا ہے۔ اس آیت میں تو صاف الفاظ میں یہ ہے کہ جب اللہ جس کو پکڑے اس کو کوئی نہیں چھڑا سکتا، وہ اس کے مقابلے میں کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، اور کوئی اور اگر پکڑے، کوئی بھی ہو وہ، تو پناہ دے سکتا ہے ہمیں، اور دیتا ہے اللہ۔ اللہ پناہ دے سکتا ہے، کوئی اور پناہ نہیں دے سکتا، کوئی اور بچا نہیں سکتا۔ کل من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز جو ہے اس کی بادشاہت، اس کا اختیار مکمل جو ہے کس کے ہاتھ میں ہے، اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ بتاؤ کون ہے وہ، اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون للہ، تو یہ ضرور کہہ دیں گے اور فوراً کہہ دیں گے کہ وہ اللہ ہے، بس اللہ ہی کی ہستی وہ ہے، ایسی ہستی۔ قل فأنا تسحرون، تو پھر ان سے بتاؤ یہ تمہیں کون دھوکہ دے رہا ہے، کس نے تم پر جادو کر دیا، تمہاری آنکھوں پر تم یہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ سحر یا جادو کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی چیز کی اصل حالت کو آنکھوں سے چھپا دیتا ہے۔ مثلا رسیاں پھینکی تھی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں نے، تو ایسا لگتا تھا جیسے سانپ ہے، حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھے، وہ دکھتے تھے سانپ۔ یہاں بھی آپ جادوگروں کو دیکھتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں کچھ، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، نظر کچھ اور آتا ہے۔ تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ حقیقت جب جانتے ہو تم، تو یہ کون ہے جس نے تمہاری آنکھوں پہ جادو کر دیا ہے کہ تم حقیقت تمہیں نظر ہی نہیں آتی؟ یہ کون ہے؟ یہ کس قسم کا سحر ہے؟ ذرا خود سوچو، اس پر غور و فکر کرو۔ بل، پھر فرمایا بل کی حقیقت یہ ہے، سنو، اتیناہم بالحق، ہم نے ان کے سامنے حق لایا ہے، ہم نے سچی بات ان کے سامنے رکھ دی ہے، حق ان کے پاس پہنچ گیا ہے، اور یہ جانتے بھی ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی یہ سمجھ گئے ہیں کون ہے اصل مالک، اور ایک ہی ہے وہ، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے، یہ بھی جانتے ہیں، یہ تمام اختیارات کا مالک وہی ہے، لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا ہے کسی کو بیٹا، وما کان مَعَهُ، اور نہ کوئی اس کے ساتھ ہے، من الہ، کوئی اور معبود، نہ اس نے کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، کوئی اور خدا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اذن، اگر ایسا ہوتا، لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، تو پھر کیا ہوتا؟ وہ لے چلتا، وہ الگ کر لیتا اپنی مخلوق، یعنی جو اپنی مخلوق کو لے کر وہ الگ ہو جاتا،
اپنے ساتھی اپنی مخلوق کو لے کر وہ کہتا ہے کہ بس میں ہوں، اس کو الگ ہو جاتا ہے۔ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور صرف الگ نہیں ہوتا اپنی مخلوق لے کر، بلکہ ایک دوسرے پہ وہ چڑھ دوڑتے، یعنی اگر اور معبود ہوتے تو اپنی اپنی مخلوق کو الگ لے کر پھر آپس میں ایک دوسرے پہ وہ حملہ کر دیتے۔ جب کوئی خدا بنتا ہے، خدا بننے کی کوشش کرے گا تو وہ چاہے گا کہ اقتدار بھی میرے پاس ہو، وہ دوسرے کا اقتدار کیسے پسند کرے گا؟ وہ پھر دوسرے پہ حملہ کرے گا، پھر تو آپس میں جھگڑے ہوتے۔ تو یہی آیت سورہ انبیاء میں ہم نے پڑھی ہے، یاد ہوگا آپ کو، وہاں بھی ہم پڑھے تھے، اسی قسم یہی الفاظ تھے تقریباً، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ، کہ اگر اور یعنی آسمانوں اور زمین کے اندر، اس کائنات کے اندر اور خدا ہوتے، یعنی زیادہ خدا ہوتے، ایک سے زیادہ، الا اللہ، اللہ کے سوا اور بھی خدا ہوتے، لفسدتا، تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے، الہ ہوتے، مالک ہوتے، تو یہ تو سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ایک کہتا بھائی آج دھوپ رہے، دوسرا کہتا نہیں آج تو بارش ہونی چاہیے، ایک کہتا کہ نہیں فلاں کو ہم امیر کر دیں گے، دوسرا کہتا نہیں اس کو غریب رہنے دو، ایک کہتا فلاں کو بھوکا رکھنا ہے، دوسرا خدا کہتا نہیں اس کو بھوکا نہیں رکھنا ہے، فلاں کو بھوکا رکھنا ہے۔ تو یہ آپس میں جھگڑتے، جنگیں ہوتی آپس میں، تو سارا کائنات کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جاتا۔ تو یہاں بھی یہی بات فرمائی جا رہی ہے کہ اگر زیادہ ہوتے، ایک سے زیادہ ہوتے، اللہ کے بغیر اور بھی کوئی خدا ہوتے، تو وہ ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑتے، یعنی حملے کرتے ایک دوسرے پہ، جنگیں ہوتی۔ مگر حقیقت یہ ہے سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ، پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں، یہ جو اس قسم کی باتیں بناتے ہیں اس چیز سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ عالم الغیب، وہ غیب کا جاننے والا ہے، والشہادہ، اور ظاہر کا، وہ پوشیدہ اور ظاہر سب چیزوں کا جاننے والا وہی ہے۔ فتعالی، پس برتر ہے وہ، اما یشرکون، اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں، جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اس سے وہ بالکل برتر ہے، بلند ہے، بالا ہے، اعلیٰ ہے۔ غیب کا جاننے والا وہی ہے اور ظاہر کا بھی جاننے والا وہی ہے۔ یہاں یہ بات پھر ذہن میں رہے کہ اس بات پہ بھی بڑے جھگڑے ہوتے ہیں کہ علم غیب کس کو ہے، اس کو ہے کس کو نہیں ہے، تو خامخواہ میں یہ جھگڑے کی بات بنا دی گئی، حالانکہ سب جانتے ہیں غیب کا علم تو ذاتی جو علم ہے غیب کا، اس مکمل جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے رسولوں میں سے کسی کو کچھ عطا کرتا ہے، وہ اس کا ذاتی نہیں ہوتا ہے، رسول کا جو اسے دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے، اور وہ محدود ہوتا ہے جو دیا جاتا ہے کسی رسول کو، اور اس کا ذاتی نہیں ہوتا، وہ عطائی ہوتا ہے، یعنی کسی نے عطا کیا، اللہ نے عطا کیا ہوتا ہے وہ۔ تو اس طرح سے غیب کا جو مطلق علم ہے، مطلق غیب کا علم، وہ تو صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، عالم الغیب والشہادہ، وہ پوشیدہ اور آشکارا ہر تمام قسم کی چیزوں کو جاننے والا صرف اللہ ہے، اور وہ برتر ہے اس شرک سے جو یہ شریک اس کے ساتھ ٹھہراتے ہیں، اس سے بالکل وہ اعلیٰ ہے، اس سے وہ برتر ہے۔ یہ آیت نمبر 92 تک آج ہم نے مکمل کیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے، ٹھیک طرح سے اس کو دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعی توحید کے علمبردار بنیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کے اختیارات میں، کسی معاملے میں بھی، قانون سازی میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، کسی معاملے میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور جو اللہ کے حقوق ہم پر ہیں وہ ادا کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب حمومنا وغمومنا۔ اللہم ارحمنا بالقرآن واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمين ثم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔